اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہی وہ مومنین حقیقتاً، کہ آپ مومن کو کیا سمجھتے ہو؟ مومن یہ ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقتاً واقعاً تو مومن یہی لوگ ہیں۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کون سے مومن ہیں؟ الذین وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کا دل لرز اٹھے، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے ان کی ایمان میں اضافہ ہو جائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو انفاق کی سبیل اللہ کرتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، فرمایا یہی تو وہ مومن ہے حقیقتاً، حقیقتاً مومن یہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں فرما رہا، کوئی انسان نہیں فرما رہا، اللہ فرما رہا ہے جس نے ہمارے ایمان کا تعین کرنا ہے، وہ فرما رہا ہے کہ حقیقتاً مومن تو یہی لوگ ہیں، انہی کے لیے لہم درجات، انہی لوگوں کے لیے درجے ہیں اللہ کے پاس، اور انہی کے لیے مغفرت ہے، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے، قابل قدر رزق ہے۔ تو واقعی یہ انسان کو چونکا دینے والی آیات ہے کہ ہم پھر کیا ہیں؟ واقعی ہم آیا مومن ہیں؟ ہمارے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہیں؟ نہیں، ابھی ہم اس ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے شاید، اور ہم نے اسٹرگل کرنی ہے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ کما، سورہ انفال کی آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ فرمایا کہ جس طرح سے اللہ نے آپ کو، تیرے پروردگار نے آپ کو نکالا، من بیتک، آپ کے گھر سے، حق کے ساتھ، اور بے شک فریقا من المؤمنین، مومنین میں سے ایک گروہ، مومنین میں سے ایک طبقہ، لکارہون، بہت جو کراہت کے ساتھ نکل رہے تھے، ان میں کراہت تھی اور جو ہے وہ ناخوش تھی۔ یہ جو ہے وہ اشارہ ہے اسی جنگ بدر کی طرف۔ یہاں آپ جنگ بدر کی طرف وارد ہو رہے، کیونکہ جنگ بدر میں صورتحال جو اس طرح سے کہ فرمایا کہ جس طرح سے ابھی انفال کی بات کی جا رہی ہے، اور انفال بعض لوگوں کو اس کے انفال کی تقسیم کے بارے میں تھوڑی سی قدورت ہے، اور وہ چار جن کے ہاتھ میں مثلا مال آیا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا ہے، تو جب حکم نازل ہوا نہیں بھئی آپ کا نہیں ہے، یہ سب جمع کرو رسول کے پاس، اور رسول نے فیصلہ کرنا ہے کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑی سی قدورت اور تھوڑا سا کی کراہت پیدا ہوئی، ایک جو ہے وہ ناخوشی سے پیدا ہوئی۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا کہ یہ جو ناخوشی پیدا ہوئی یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے تمہیں گھروں سے نکالا گیا، کہ رسول خدا جو ہے وہ کچھ مختصر سا لشکر لے کر گھر سے نکلے۔ حقیقت کیا تھی؟ معاملہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ جو ہے شام سے جو ہے وہ بہترین مال تجارت اور بڑے جو ہے وہ مال و دولت لے کے بہت زیادہ اونٹوں کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ یہ مالی تجارت آ رہا ہے۔ اب چونکہ مومنین مسلمان جو ہے مہاجر وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، اور کفار و مشرکین نے ان کے جو کچھ تھا ان کے گھروں میں سے لوٹ لیا تھا، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی مقابلے میں ان کے مال کو لوٹ کر مقابلہ، یعنی جس طرح مقابلہ بالمثل ہے جس کو مصادرہ کہا جاتا ہے، مصادرہ کہا جاتا ہے، اور جو جائز بھی ہے، یعنی آپ مشرکین نے آپ کے مال کو لوٹا ہے، آپ کے گھروں کو لوٹا ہے، آپ کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، اب ان کا مال آ رہا ہے جو کہ آپ کی دسترس میں مکہ میں تو نہیں جا سکتے، تو یہاں ان کا مال ہے تو ہم بھی لوٹ لیں۔ تو یہ ایک طرح کا مصادرہ تھا، یعنی اس نکلے تھے کہ اس تجارتی مال کا راستہ روک کے جو ہے ان سے یہ مال لیا جائے، تاکہ جو لوگوں کا حق انہوں نے غصب کیا ہے وہ ان سے لے لیا جائے، کیونکہ انہوں نے حق غصب کیا تھا مکہ میں، دونوں مشرکین کا یہ مال تھا، اور مختصر جو ہے وہ اس کے ساتھ 30-40 افراد تھے محافظ، اور باقی تجارتی قافلہ اور اونٹ وغیرہ تھے۔ اب جب وہ نکلے اس کے بعد جو ہے وہ مشرکین مکہ کو خبر پہنچ گئی، اور وہ ادھر سے وہ ان کا لشکر لے کر وہ نکلے اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے۔ تو اب یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں
جب لوگ نکلے تو وہ تو اس مقصد کے لیے نکلے کہ ہم جو ہے تجارتی مال ہمیں آتا ہے گا اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے تھے کہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ ان کی برخورد اس کا مقابلہ ہو، مشرکین مکہ کا جو لشکر آیا اس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو گیا۔ لہٰذا اس اگلی آیات میں اس چیز کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون، کہ یہ یجادلونک آپ سے بحث کر رہے ہیں حق کے بارے میں، بعدما تبین اس کے بعد کہ حق واضح ہو گیا، حق روشن ہو گیا، کأنما اس طرح سے یہ ان کی حالت ہے کہ گویا یساقون الی الموت، کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون طرح کہ وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی دیکھتے دیکھتے ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو، یعنی اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان نکلا اس اور مقصد کے لیے ہو لیکن بعد میں معاملہ اور چینج ہو گیا۔ اب چونکہ رسول خدا نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم نے مقابلہ کرنا ہے مشرکین کے لشکر کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اب جو ہی مشرکین کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم آ گیا تو بعض جو پختہ ایمان والے تھے وہ تو جان باز تھے، فداکار تھے، وہ الگ تھے، لیکن کچھ افراد بہرحال چونکہ ابتدائی اسلام تھا، کچھ دیکھا دیکھی، کچھ اس ماحول میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا کچھ لوگوں نے، تو اس وجہ سے کچھ افراد جو ہے وہ اس طرح سے وہ ان کو لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، گویا ان کو گھسیٹ کے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں دے رہے ہیں، کہ ہم جو نکلے کس مقصد کے لیے تھے اور اب ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا مشرکین کے ساتھ، لشکر کے ساتھ جو کہ لیس ہے اسلحے سے۔ مسلمانوں کے پاس تو اس وقت کوئی اسلحہ خاص تھا ہی نہیں، کہ جنگ بدر میں 313 مسلمان اور اکثر جو ہے وہ کھجور کی ٹہنیاں اور ان چیزوں سے چند تلواریں تھیں، گھوڑے بھی پھر ایک دو تھے، وہ خاص ان کے پاس اسلحہ ساز و سامان جنگی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ مشرکین کا جو لشکر تھا 1000 سے اوپر اور لیس تھا اسلحے سے، گھوڑے اور ساری چیزیں، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان تھا، تو لہٰذا اس بنیاد پہ ایسا لگ رہا تھا جس سے ان کو کسیٹ کے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا کہ جس طرح سے تمہیں ایسا تمہاری یہ کیفیت تھی کہ تمہیں موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اسی طرح سے اب جب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، حق واضح ہو گیا کہ یہ مال غنیمت در حقیقت اللہ اور رسول کے لیے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہاں پہ پھر آپ کی کیفیت پھر ویسی ہوگی، کیوں ناگوار گزر رہا ہے آپ کو؟ اگر واقعی مومن ہو تو آپ کو ناگوار نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ مومن کی علامات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اللہ رسول کا حکم جہاں پہ آ جائے تو آپ اس کی چاہے اس کے مفاد کے خلاف ہی بات چل رہی ہو، اگر اس کی مرضی کے برخلاف ہی مسئلہ آ رہا ہو اور ظاہری طور پر اس کو دنیاوی طور پر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہو، لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم کرنا ہے، یہ حقیقی مومن کی علامت ہے۔ اس وقت پھر یہ نہیں کہ ٹال مٹول کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس دل میں ناگواری ہو جائے، یہ نہیں ہے، واقعاً جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ جو پھر اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ واقعی مومن کی علامت یہ ہے۔ اور پھر